بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت پری اور لالچ۔ شمی سب سے الگ تھلگ ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کے والدین مدت ہوئی فوت ہو چکے تھے اور اب وہ محنت و مشقت کر کے اپنی زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، کپڑے دھوتی، برتن صاف کرتی اور اس طرح اس کے شب و روز کٹ رہے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ شام سے کچھ پہلے ندی پر اپنے کپڑے دھونے کے بعد نہا رہی تھی کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اس کے پاس آئی اور آتے ہی مسکرا کر سلام پیش کیا۔ شمی نے اسے بڑی حیرت سے دیکھا اور اس سے پہلے شمی اس سے کچھ پوچھتی، اجنبی لڑکی نے خود ہی پہل کر دی۔ مجھے دیکھ کر تمہیں حیرت ہوئی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ تم نے اس سے پہلے مجھے بھی کہیں نہیں دیکھا، لڑکی بولی۔ میرا نام قسمت ہے اور میں تمہیں اچھے اچھے کپڑے دینے آئی ہوں۔ شمی نے کہا، میرے پاس بہت کپڑے ہیں، ضرورت ہوئی تو محنت کر کے اور خرید لوں گی۔ قسمت پری نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہیں اچھے اچھے زیورات لا دوں۔ شمی نے جواب دیا، شکریہ، مجھے زیورات کی خواہش نہیں ہے۔ قسمت نے کہا، میرا خیال ہے تمہاری شادی ایک خوبصورت نوجوان سے کرا دوں۔ شمی نے جواب دیا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ قسمت پری نے کہا، تم چاہو تو تمہیں ایک عالی شان مکان بنوا دوں۔ شمی نے جواب دیا، شکریہ، مجھے اپنی جھونپڑی محل سے اچھی لگتی ہے۔ قسمت پری نے کہا، تمہیں کسی ملک کی ملکہ بنا دوں۔ شمی نے جواب دیا، مجھے ملکہ بننے سے کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ تب قسمت پری نے کہا، واقعی تم بے لوث اور ایماندار لڑکی ہو، میں تمہارے جوابات پر بہت خوش ہوئی ہوں۔ تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے کچھ نہ کچھ ضرور مانگو۔ شمی نے کہا، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس پر قسمت پری نے کہا، اچھا تو خدا حافظ۔ اس کے جانے کے بعد شمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی اور جلد ہی اسے جا لیا۔ قسمت پری نے اسے دیکھا تو رک گئی۔ شمی نے اس سے کہا، تم میرے گھر سے ناراض ہو کے چلی ہو، چلو میں تم سے کچھ مانگ لیتی ہوں۔ قسمت پری نے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ شمی نے جواب دیا، مجھے صرف ایک بلی لا دو تاکہ جب میں اکیلی بیٹھے بیٹھے اداس ہو جایا کروں تو اس سے جی بہلا لیا کروں۔ قسمت نے پوچھا، اگر تمہیں بلی مل گئی تو خوش ہو جاؤ گی؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ قسمت نے کہا، جاؤ، اپنی جھونپڑی میں بلی تمہارے بستر پر بیٹھی ہے۔ اور جب شمی واپس آئی تو دیکھا کہ چارپائی پر ایک نہایت ہی خوبصورت بلی بیٹھی ہے۔ اتنی پیاری بلی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بلی کو گود میں لے لیا اور اس کے ملائم جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ چند روز اور گزر گئے تو ایک دن صبح ہی صبح قسمت شمی کی جھونپڑی میں آئی اور سلام کے بعد اس سے یوں مخاطب ہوئی، کیا بات ہے شمی، تم کچھ اداس اداس سی دکھائی دیتی ہو، کیا تم خوش نہیں ہو؟ شمی نے جواب دیا، غم تو مجھے کوئی نہیں، البتہ اتنی تکلیف ضرور ہے کہ بلی کے لیے مجھے روزانہ دودھ خرید کر لانا پڑتا ہے اور اس طرح میرا خاصا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ قسمت نے کہا، اس میں فکر کی کیا بات ہے، تمہیں گائیں چاہیے یا بکری؟ شمی نے جواب دیا، مجھے تم صرف ایک بکری لا دو، بس کافی ہے، اس سے میری بلی کو دودھ مل جایا کرے گا اور میرا بہت سا وقت بچ جائے گا۔ اب قسمت پری نے کہا، کل سے تمہیں بکری مل جائے گی اور تمہارا وقت بچ جایا کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ دوسرے روز بکری اس کے ہاں موجود تھی۔ شمی بہت خوش ہوئی کہ بلی کے لیے دودھ میسر آ گیا تھا، لیکن بکری کو چرانے کے لیے شمی کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا۔ اگر وہ ساتھ نہ ہوتی تو بکری دوسروں کے کھیتوں میں گھس جاتی اور اس طرح لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی۔ شمی اب محسوس کرتی تھی کہ اس نے بلی کے لیے بکری مانگ کر غلطی کی ہے، کیونکہ بکری کی وجہ سے اس کا کام بہت بڑھ گیا تھا
وہ زیادہ مصروف رہنے لگی تھی۔ 10-15 روز کے اندر ہی شمی مزید پریشان ہو گئی۔ ایک روز قسمت پری آئی اور شمی کو اداس دیکھ کر بولی، اب تمہیں کیا غم ہے؟ خاصی اداس دکھائی دیتی ہو، اب کس شے کی کمی ہے؟ غم تو کوئی نہیں ہے، البتہ بکری سے میری پوری نہیں پڑتی۔ ایک گائے بھی آ جائے تو مجھے خاصی سہولت ہو جائے گی۔ پھر شمی کو ایک گائے بھی مل گئی۔ گائے بھی بکری کی طرح دودھ دیتی تھی۔ شمی اب اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ اس نے لوگوں کے ہاں جانا کم کر دیا تھا اور زیادہ تر وقت گائیں، بکری اور بلی کے ساتھ گزارتی تھی۔ لیکن گائیں کے آ جانے سے اس کا کام اور بڑھ گیا تھا، اور ایک دشواری یہ بھی تھی کہ جھونپڑی بہت چھوٹی تھی، جس میں گائیں اور بکری کے رہنے کی گنجائش بہت کم تھی۔ اس بات نے شمی کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ اب خوش رہنے کی بجائے غمزدہ رہنے لگی تھی۔ ایک روز قسمت پری آئی اور شمی کو اداس دیکھ کر بولی، اب تمہیں کس قسم کی پریشانی ہے شمی؟ بکری کے ساتھ تمہیں گائے بھی مل گئی ہے، اب کاہے کا غم ہے؟ میرا خیال ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن تم تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی ہو، کیا وجہ ہے؟ شمی نے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ بکری اور گائیں کے لیے جگہ بہت تنگ ہے، دوسرے ان کے لیے چراگاہ بھی نہیں ہے، جس کے سبب مجھے خاصی مشکل پیش آتی ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی چراگاہ اور ان کے لیے استبل بن جائے تو بہتر ہے۔ میں اصرار نہیں کرتی، تمہاری مرضی ہے، اس خواہش کو پوری کرو یا نہ کرو۔ قسمت پری نے کہا، اری پگلی، تمہارے لیے تو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، صرف تمہیں خوش دیکھنے کے لیے۔ کل تمہاری یہ دونوں خواہشیں پوری ہو جائیں گی، بس اب خوش ہو جاؤ۔ دوسرے روز شمی نے دیکھا کہ اس کے مکان کے ساتھ ایک وسیع استبل بنا ہوا ہے اور گھر کے قریب ہی ایک چھوٹی سی چراگاہ بھی بنی ہوئی ہے۔ شمی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور قسمت کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ہر روز بکری اور گائیں کو اپنی چراگاہ میں لے جاتی اور بلی کو بھی ساتھ ہی رکھتی تھی۔ اب اسے کوئی تنگ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی شکایت کرتا تھا کہ اس کی گائیں یا بکری اس کے کھیتوں کو خراب کر آئی ہیں۔ 2-4 دن اور بیتے تو شمی پھر اداس ہو گئی۔ اب کہ قسمت پھر آئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے شمی؟ اب تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جھجکو نہیں، اگر کوئی کمی ہے تو بتاؤ۔ شمی نے جواب دیا، مجھے روز روز فرمائشیں کرتے شرم آتی ہے۔ قسمت نے کہا، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، تم اپنی خواہش بتاؤ، اسے پورا کرنا میرا کام ہے۔ ایک بار کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں ہر وقت خوش دیکھنے کی خواہش مند ہوں، تم یوں ہی شرم محسوس کرتی ہو۔ اس پر شمی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے 15-20 مرغیاں لا دو تاکہ میں ان کے انڈوں اور بچوں سے اپنا کاروبار کر سکوں اور لوگوں کے کام کرنے سے مجھے نجات مل جائے۔ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گی۔ قسمت نے کہا، 10-15 کیا، میں تمہیں پوری 100 مرغیاں لا دوں گی تاکہ تم خوب پیسے کما سکو۔ اگلے روز اس کی چراگاہ میں 100 مرغیاں میں چوزوں کے ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ شام تک ان سے کئی ایک نے انڈے بھی دے دیے۔ شمی بہت خوش ہوئی۔ صبح ہوتے ہی شمی مرغیوں کے باڑے میں جاتی اور ڈھیر سارے انڈے جمع کرتی اور جا کے انہیں فروخت کراتی۔ کئی لوگ چوزے خرید کے لے جاتے اور ہر روز ایسا ہی ہوتا۔ شمی تو مارے خوشی کے اڑتی پھرتی تھی، پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے، کپڑے بھی اب بہت عمدہ پہننے لگی تھی۔ شمی دوسروں سے برتاؤ کرتے وقت رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ کرتی تھی، لگتا تھا اب خاصی امیر بن گئی ہے، لیکن برا ہو لالچ کا۔ چند ہی ہفتوں بعد شمی پھر اداس ہو گئی۔ پھول سے چہرے پر اداسی کی پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ قسمت پری کو پتہ چلا تو پھر آن موجود ہوئی اور اس سے کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں شمی کہ تم پھر غمزدہ ہو، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے، جیسے تمہیں کوئی بڑا غم ہو۔
یا तुम्हारी ज़िंदगी में किसी शय की कमी हो। शम्मी ने उदासी से जवाब दिया, नहीं तो कोई गम नहीं है, मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ, बस यूं ही उदास सी हूँ। किस्मत परी ने कहा, मुझसे क्यों छुपाती हो, मैं तो हर इंसान के दिल में रहती हूँ। अगर कोई ख्वाहिश और कोई हसरत मुझसे पोशीदा नहीं रहती, कोई लाख छुपाए मुझसे नहीं छुपा सकता, लिहाजा झूठ बोलना फजूल है। अपने ही मुंह से कह दो, अब तुम्हें किस चीज़ की हसरत है। शम्मी ने जवाब दिया, मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है कि कितनी लालची हूँ मैं, हमेशा ही तुमसे कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ। वाकई मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। किस्मत बोली, तुम तो नाहक शर्मिंदा होती हो, इसमें लालच की क्या बात है, तुम बताओ क्या चाहिए। अगर नहीं बताओगी तो नाराज़ हो जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। शम्मी ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया, मेरे पास नफीस किस्म के कपड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से लड़के लड़कियां मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे महफिलों में शरीक नहीं करते। किस्मत ने कहा, दिल क्यों छोटा करती हो, भला ये भी कोई बात है। दूसरी सुबह शम्मी ने देखा कि इसके मकान में बड़े बड़े 4 संदूक रखे हैं और हर संदूक में ऐसे ऐसे बेमिसाल कपड़े सिले सिलाए रखे हैं कि शम्मी इन्हें देखते ही दंग रह गई। शम्मी ने ये कपड़े पहने तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। वो इन्हें पहनकर अपने कमरे में नाचती फिरती थी और बार बार आईने में अपने आप को देखती थी और जूं जूं देखती थी और भी खुश होती थी। कपड़े क्या थे, गोया शादी के जोड़े थे। वो एक जोड़ा पहनती और एक उतारती थी। जब वो ये लाजवाब कपड़े पहन के गांव में गई तो जिसने भी देखा बस देखता रह गया, आंखें पथरा के रह गईं। वो गांव का एक चक्कर लगा के घर आ गई, मगर गांव वालों को हैरत के कैद खाने में बंद कर आई। अभी इसे अपने घर में वापस आए थोड़ी ही देर हुई थी कि गांव की कई लड़कियां, लड़के और औरतें और मर्द इसके यहाँ आके जमा हो गए। हर कोई हैरत से नहीं पूछता था कि वो ये सब कुछ कहाँ से लाई है, कौन उस पर इतना मेहरबान हो गया है कि गायें, बकरी, अस्तबल, मकान, मुर्गियाँ, चरागाह और शहाना लिबास से इसे नवाज रहा है। और वो सबको एक ही जवाब देती कि इसकी दोस्ती किस्मत से हो गई है और ये सब कुछ किस्मत का दिया हुआ है। मगर लोगों को एतबार नहीं आता था कि भला किस्मत भी इंसान के रूप में आती है। ज़रूर कोई जादूगर या जादूगरनी है जो शम्मी को ये सब कुछ दे रही है। पूरे गांव में शम्मी की ज़ात बातों का मौजू बन गई थी। 1 महीना इसी तरह गुजर गया और शम्मी मुसर्रत से नाचती रही, लेकिन उदासी अब दोबारा इसके दिल में घर करने लगी थी। वो रोज़ बरोज़ ज़्यादा अफसरदा और मखमूम रहने लगी थी और लोग हैरान थे कि कैसी अजीब लड़की है, इतना कुछ होते हुए भी परेशान और उदास रहती है। भला इसे किस चीज़ की कमी है, कौन सी नेमत है जो इसे मुयस्सर नहीं है, कौन सी खुशी है जो उसे हासिल नहीं। लेकिन शम्मी तो अपनी आदत और लालच से मजबूर थी। जब वो ज़्यादा ही उदास और मखमूम रहने लगी तो किस्मत फिर आ गई। हैं, क्या हो गया है शम्मी, तुम मुस्कुराती क्यों नहीं हो, हंसना क्यों भूल गई हो, किस चीज़ की कमी महसूस कर रही हो, किसी ने कोई दुख पहुंचाया है क्या। शम्मी ने जवाब दिया, जहाँ जाती हूँ सभी मुझे हैरत से देखते हैं। गांव की लड़कियाँ और लड़के एक साथ रक्स करते हैं और मुझे पूछते तक नहीं। इसलिए एक तो मुझे नाचना नहीं आता और दूसरे मेरे बाल घास की तरह खुरदरे और सख्त हैं। किस्मत ने कहा, कल से तुम्हारे बाल रेशम से मुलायम, कमर से नीचे तक लंबे और भंवरे ऐसे स्याह हो जाएंगे और तुम्हें रक्स करना भी आ जाएगा। दूसरे दिन सुबह जब शम्मी बिस्तर से उठी तो उसके बाल वाकई लंबे लंबे और बेहद मुलायम हो गए थे और उनमें गुलाब के फूल भी लटके हुए थे। वो बाहर गई तो सब लड़के और लड़कियों ने उसे खुशामदीद कहा। कुछ दिन बाद किस्मत फिर आई तो देखा शम्मी अब के फिर इसी तरह उदास है। पूछने पर उसने जवाब दिया, गांव का सबसे अमीर और ख़ूबसूरत नौजवान मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मेरा मकान इतना छोटा है
کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ میرے پاس نوکر اور نوکرانیاں بھی نہیں ہیں۔ قسمت پری نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اور شمی ایک شاندار مکان کی مالکہ بن گئی۔ نوکر اور نوکرانیاں بھی مل گئیں اور پھر چند روز بعد اس کی شادی قصبے کے سردار اور امیر ترین نوجوان سے ہو گئی۔ اب تو شمی کی زندگی میں مکمل انقلاب آ گیا تھا۔ بستر سے اٹھتی تو نوکر اور نوکرانیاں سلام کرتے اور ایک ملکہ کی طرح ادھر سے ادھر گھومتی رہتی۔ وہ بہت مسرور تھی۔ جو کچھ اسے ملا تھا اس کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہت دن گزر گئے اور شمی پر اداسی کا دورہ نہ پڑا، اور پھر اچانک یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ جھونپڑی میں اکیلی پڑی تھی۔ اب وہ پھر لوگوں کے ہاں کام کرتی اور اپنا پیٹ پالتی ہے۔ سو قسمت ٹھیک ہی کہتی ہے کہ لوگ لالچ میں آ کر برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ سب چیزیں ایک جادو کے اثر کی وجہ سے تھیں جو قسمت پری نے کیا تھا۔ جب قسمت پری اپنے وطن پرستان چلی گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب شمی کو ان سب چیزوں کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے ان کے بغیر گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں محنت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ محنت کا حاصل قائم رہتا ہے۔